بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افق سے نکلا سحر کا تارا، اٹھو جوانوں اٹھو خدارا، نہ ہوگا سستی سے اب گزارا، کہ وقت کا ہے یہی اشارہ، امام نے ہے تمہیں پکارا، امام نے ہے تمہیں پکارا، اٹھو اب احمدی جوانوں، اٹھو محمد کے پہلوانوں، حریم کعبہ کے پاس بانو، چلو کہ ہے امتحان تمہارا، امام نے مسیح موعود کے دلیروں، اٹھو نیستان دی کے شیروں، اٹھو اٹھو ہاتھ منہ پہ پھیرو، کہ سر ہے پھر کفر نے ابھارا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ میرا اور مبشر شاہ صاحب کا ایک مکالمہ چل رہا ہے اور ان ویڈیوز کے ذریعے، اور جو میں سوالات کرتا ہوں اس کے وہ جوابات نہیں دیتے، بلکہ اس جو تازہ ترین ویڈیو ہے اس میں آپ نے یہ ملاحظہ کر لیا ہوگا، اگر ابھی تک نہیں کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی علمی بات کا ذکر کرنا تو درکنار، میری باتوں کا علمی باتوں کا جواب بھی نہیں دیتے، اور تمام دلائل کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ دلائل دیں، جو دلائل دیتے ہیں ان کا جواب نہیں دیتے اور مزید دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں وہ کتنا غصے سے لال پیلا ہو رہے ہیں، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ یہ تمام اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ جب ایک انسان فرسٹریٹ ہو تو پھر وہ کس طرح کی بات کرتا ہے۔ بالکل بین ہی مبشر شاہ صاحب یہی بات کر رہے ہیں۔ جو تمام انہوں نے اس میں خرافات اور مغلظات کہی ہیں ان کو میں اللہ کے حوالے کرتے ہوئے نظر انداز کرتا ہوں، لیکن جو بنیادی بات ہے، کیونکہ جب تک وہ بنیادی بات جو ہے وہ حل نہ ہو تب تک ہم مناظرہ شروع کر ہی نہیں سکتے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان معیار کیا ہے، وہ کون سی بات ہے جو ہم دونوں کے درمیان متفقہ اور مشترکہ ہے، تاکہ اس کو حکم بنایا جائے، اس کو جج بنایا جائے، اس کسوٹی کے اوپر اپنی اپنی بات کو پرکھا جائے۔ اگر وہ کسوٹی میری بات کو غلط کہے تو میں کہوں گا میں غلط ہوں، جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر قرآن مجھے غلط کر دے اور قرآن نبوت کو بند کرنا ثابت کر دے تو میں سنی مسلمان ہو جاؤں گا مبشر شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے، سنی بریلی مسلمان۔ لیکن اگر قرآن مجھے صحیح ثابت کرے تو پھر ان کی مرضی ہے کہ یہ کیا ہو، لیکن کم از کم یہ پتہ لگ جائے گا کہ قرآن ان کے خلاف ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے، جو کہ ہے۔ تو اس کے اوپر یہ راضی نہیں ہوتے۔ انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا کہ جی قرآن تو دو ہیں، ایک مرزا صاحب کی کتابیں ہیں، وہ کہتے ہیں میرے منہ کی باتیں ہیں، اور دو قرآن ہیں۔ تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر دو قرآن ہیں تو جیسا کہ مناظرے کا اصول ہے کہ وہ بات حکم بنائی جا سکتی ہے جو دونوں کے درمیان مشترکہ ہو۔ آپ کے ہمارے درمیان مرزا صاحب کی کتابیں اگر ہم ان کو نعوذ باللہ قرآن سمجھتے بھی ہیں، جو کہ نہیں سمجھتے لیکن یہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں، تو وہ آپ کے اوپر تو لاگو اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اس کو مانتے ہی نہیں، لیکن جو آپ جس کو قرآن سمجھتے ہیں، جو آپ کا قرآن ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں، اس لیے وہ جو آپ کا قرآن ہے وہ ہم دونوں کے درمیان مشترکہ متفقہ ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھی آنے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور اب ایک انہوں نے بات کی ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی ایک تو قرآن کو حکم ماننے سے مکمل انکار کر دیا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جب بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف کتاب وہ فیصلہ کرے تو وہ منہ پھیر کر نکل جاتے ہیں۔ بہنیں یہی کر رہی ہیں، جو کفار کی نشانی ساری کی ساری ان میں پوری ہیں۔ اور پھر یہ کہ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ
مسلمان جو ہوں گے آخری زمانے کے وہ یہود و نصارہ کے اس طرح مشابہ ہوں گے جیسے قدم قدم کے اور بالشت بالشت کے. وہ بھی انہوں نے کام کیا. تحریف سے کام لیتے ہوئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حوالہ پیش کیا ہے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر اس کے مطابق ہم بات کرتے ہیں. مشر شاہ صاحب فرماتے ہیں, یہ ذرا سنیے گا. آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے, یہ ہے وہ قرآن, مرزیوں کا قرآن. ہم اس قرآن سے بات کریں گے, اس قرآن سے, آپ کی کتابوں کی روح سے. اور مرزا غلام قادیانی کا بنایا ہوا اصول اور دستور میں آپ کو سنا دوں. میں آپ کو اصول آپ کو سنانا چاہتا ہوں, توجہ سے سنیے گا. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے, روحانی خزائن جلد نمبر 10 ہے, صفحہ 62 ہے. مرزا کیا کہتا ہے, توجہ سے سنیں. لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب موصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرے, ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے. مربی جی, مرزے کی تو مان لیں, اور مسلمان کی نہیں ماننی, مولوی کی نہیں ماننی, مرزے بیچارے کی تو مان لیں. وہ کچھ اور کہتا ہے, مربی کچھ اور کہتا ہے, ہم کدھر جائیں, ہمیں بھی. اب آپ نے سن لیا کہ یہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے, اس میں سے جو روحانی خزائن جلد 10 میں ہے, صفحہ نمبر اس کا انہوں نے بتایا ہے 62 ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہماری باتوں کی تصدیق کرنا چاہے, جو ہمارے دعوے کی تردید کرنا چاہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری جو کتب ہے وہاں سے وہ فیصلہ کرے. اب حضور اس میں کیا فرماتے ہیں یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جو اس میں حضور نے لکھا ہے. یہ کتاب ہے آریہ دھرم, اور اس کتاب میں حضور نے جو مباحثہ ہو رہا ہے, جو گفتگو ہو رہی ہے ان سے, آریہ سماجیوں سے, اس میں حضور یہ فرماتے ہیں, یہ صفحہ 62 کی جو سب سے پہلی لائن ہے اس میں یہ پیچھے سے جملہ شروع ہو رہا ہے, اس میں حضور فرماتے ہیں, اور بدذاتی ہے جو واقعات صحیحہ کو چھوڑ کر افتراء کیے جائیں. قرآن موجود, بخاری مسلم موجود ہے, نکالو کہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت زینب کے نکاح کو خود اپنے لیے چاہتے تھے. کیا آپ نے زید کو کہا تھا کہ تو طلاق دے دے تا میرے نکاح میں آوے, بلکہ آپ تو بار بار طلاق دینے سے ہمدردی کے طور پر منع کرتے تھے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم نے قرآن اور حدیث میں سے لکھی ہیں, لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب موصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرے, ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے. اب ناظرین آپ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ جو الزام ہے غیر مسلموں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے نعوذ باللہ حضرت زینب سے نکاح کے لیے حضرت زید کو مجبور کیا کہ وہ طلاق دے رہے ہیں تاکہ پھر آپ ان سے نکاح کر لیں. حضور اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بدذاتی ہے جو واقعات صحیحہ کو چھوڑ کر افتراء کیے جائیں. یعنی یہ بات افتراء ہے کہ حضور نے زید کو مجبور کیا کہ وہ طلاق دے رہے تاکہ حضور زینب سے نکاح کر لیں. فرماتے ہیں قرآن موجود, بخاری مسلم موجود ہے. اب وہ کتاب کون سی کا حوالہ دے رہے ہیں؟ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں, بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں, مسلم کا حوالہ دے رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ باتیں جو ہم نے قرآن اور حدیث میں سے لکھی ہیں, لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے, کس کے برخلاف؟ اس بات کے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افتراء ہے, حضور نے ایسا نہیں کیا, لیکن اگر آپ اس کے برخلاف مدعی ہیں تو ہماری کتب موصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کریں. کتب موصوفہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن, بخاری, مسلم, جس کا وہ ذکر کر چکے ہیں, اور واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں. اس واقعے کی تردید کے بارے میں کہہ رہے ہیں. مبشر شاہ صاحب نے کہا کہ یہ حضور اپنے دعوے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اپنے دعوے کی تو بات ہی نہیں کر رہے. فرماتے ہیں اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی تو ہماری کتب موصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرے. اپنے دعوے کو, کون سے اپنے دعوے کو؟ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے نکاح کے لیے زید کو طلاق دینے پر اس کو مجبور کیا. یہ تو اس کا دعویٰ ہے, حضور کا تو اپنا دعویٰ ہے ہی نہیں. اس کے اپنے دعوے کو ثابت کرے. اگر کوئی مدعی ہے, کون مدعی ہے یہاں پہ؟ غیر مسلم, آریہ سماجی, اور وہ حضور پر الزام لگا رہے ہیں. حضور کہتے ہیں کہ یہ تو تم نے افتراء کیا ہے, اس لیے کہ نہ تو یہ بات قرآن میں لکھی ہے, نہ بخاری میں لکھی ہے, نہ مسلم میں لکھی ہے. تو اگر تم نے ثابت کرنا تو ان کتب موصوفہ سے ثابت کرو, اور اگر ایسا نہ کرو تو پھر وہ بندہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے. اب ناظرین آپ نے دیکھا
کہ کس طرح انہوں نے ایک تو قرآن کو حکم ماننے سے انکار کیا، اس کے علاوہ انہوں نے یہود و نصارہ کی طرح جو کہ ان کے مانوی آباء و اجداد ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کو پورا کرتے ہوئے تحریف سے کام لیا، قدم بقدم اور بالشت بابالشت اس کے مشابہ اور مثیل بن گئے ہیں، اور انہوں نے اس قدر افتراء کیا۔ اچھا، یہ لکھی ہوئی ساری کتابیں موجود ہیں، چھپی ہوئی موجود ہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہیں، ان کو اتنا بھی خوف نہیں آتا کہ کوئی دوسرا بندہ پڑھ لے گا۔ یا تو ہوتا نا کہ کسی نے ایک زبانی بات کی، وہ زبانی بات ہوا میں تحلیل ہو گئی، اور آپ اس کو کہیں کہ آپ نے کہا تھا، فوراً مکر جائے کہ میں نے تو کہا ہی نہیں بالکل، تو آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں، اگر کوئی اور گواہ نہیں ہے تو، یا تو کوئی بندہ گواہ ہو، وہ یہ کہے کہ جی میں نے تمہیں یہ کہتے سنا ہے، یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی گواہ نہ ہو اور دوسرا بندہ مکر جائے کہ میں نے تو کہا نہیں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں نہ صرف لکھی ہوئی موجود ہیں بلکہ انٹرنیٹ پر شائع شدہ موجود ہیں، کوئی بھی بندہ وہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ اس مولوی کو اتنی بھی حیا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر پڑھ لے گا تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، اگر اس کو خود اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ پچھلی صفحات سے دیکھ لے تو ظاہر ہے کہ دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اس کے باوجود اتنا بڑا جھوٹ بولنا، اتنا بڑا جھوٹ کہ آسمان ٹوٹ پڑے، اسے زمین شک ہو جائے، اتنے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، اور پھر یہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہم سے بات نہیں کرتے۔ اس لیے جو میں نے شروع سے بات کی ہے کہ جب تک آپ معیار مقرر نہیں کرتے تب تک ہم آپ سے مناظرہ کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے۔ معیار اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، موضوع ہے کہ نبوت جاری ہے کہ نہیں، اور جو شرط ہے وہ مہذب گفتگو ہے۔ لیکن یہ تینوں کام آپ نہیں کرتے۔ آپ نے قرآن کو حکم بنانے سے انکار کر دیا، آپ نے جو نبوت کا امکان تھا اس کے اوپر بات کرنے سے انکار کر دیا، الفاظ کو لے کر بیٹھ گئے، اپنا نہیں دیکھتے کہ ہتک کہہ رہے تھے پہلے اب ہتک کہنا شروع کر دیا، اور بروزی کو بروزی کہتے ہیں کہ بروزی نبوت۔ ابھی اس ویڈیو میں انہوں نے بروزی 2-3 دفعہ کہا، اور میری غلطیاں نکالتے ہیں، اردو کی غلطیاں نکالتے ہیں، عربی کی غلطیاں نکالتے ہیں، اپنی غلطیاں جو کرتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں بالکل۔ لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون کس طرح بولتا ہے، کوئی لفظ غلط بولتا ہے، صحیح بولتا ہے، اصل مدعا یہ ہے کہ بات کیا ہے، جو بات ہے وہ درست ہے کہ غلط ہے۔ اس لیے یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنے جھوٹے لوگ ہیں۔ مولوی مبشر شاہ کو یا اس طرح کے مولویوں کو راہ راست پر لانا مقصد اس لیے نہیں ہے کہ یہ راہ راست سے اس قدر بھٹک چکے ہیں کہ اللہ ہی فضل کرے تو کرے، ورنہ ان کا آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن میں یہ ساری باتیں یا ہمارے دوسرے دوست یہ ساری باتیں کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ لوگوں پر ان کا جھوٹ آشکار ہو جائے، اور کل کو یہ نہ کہے کہ جی آپ نے تو مبشر شاہ کی اس بات کا جواب ہی نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا، مرزا صاحب نے تو یہ لکھا ہے، حالانکہ یہ نہیں لکھا۔ اور دوسری بات یہ کہ دریس صاحب کو بھی یہی ملا ہے جو انہوں نے مناظرے میں باتیں کی کہ جی وہ شہریار سے بات نہیں کر سکے، اور محمد عمر سے بات نہیں کر سکے، فلاں سے بات نہیں کر سکے، فلاں سے بات نہیں کر سکے، تو لائیں ان کو، میں تو ادھر ہی موجود ہوں۔ وہ کہاں سارے کے سارے غائب ہو گئے؟ میں نے شہریار سے کتنی دفعہ رابطہ کیا، وہ نہیں مانا۔ میں نے محمد عمر صوبیدار صاحب سے کتنی دفعہ رابطہ کیا، وہ نہیں مانے۔ قاری رفاقت بھاگ گیا۔ کون ہے جو ایک دفعہ آ کے دوبارہ آیا ہو؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ اس لیے آپ کو کینیڈا پورے میں کوئی ایک مولوی نہیں ملا، نہ شیعہ مولوی ملا ہے، نہ سنی مولوی ملا ہے، نہ وہابی مولوی ملا ہے۔ کوئی تو لائے نا جس کو جو یہاں سامنے بیٹھ کے یہ کہتے ہیں جی وہ ٹیبل ٹاک کریں، فیس ٹو فیس ٹاک کریں، کمرے میں بیٹھ کر ٹاک کریں، تو جو یہاں پہ ہیں ان کو لائیں، وہ سامنے بیٹھ کر ٹاک کریں۔ جو کینیڈا کے اندر موجود ہیں ان کو اتنا خرچ کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے پاکستان جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کینیڈا آنے کی ضرورت ہے۔ اسکائپ پہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ معیار تو رکھیں نا کم از کم کوئی، سوائے شور مچانے کے، گالیاں دینے کے، بدتمیزی کرنے کے، جھوٹ بولنے کے، افتراء کرنے کے، تحریف کرنے کے آپ کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس لیے صرف ان کے اس گند کو صاف کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو اگر انہوں نے آئندہ کوئی ویڈیو بنائی جس میں کوئی قابل جواب بات ہوئی تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔